السلام علیکم۔ آج جس حوالے سے میں بات کروں گا وہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے تو فوراً ہی ہم اس چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ اور کتنے لوگ وہ نیکی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اس حوالے سے ہم لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اپنی اگزامپل دوں گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے موقع دیا داڑھی رکھنے کا اور توفیق دی، تو ہوا یہ کہ جیسے ہی میں نے داڑھی رکھی اور میں نے کچھ عرصے بعد جب بھی میں مسجد میں نماز پہ آتا تو میرا مائنڈ یہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کتنے اور لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہم سب کو ایک سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے اپنے اندر ایک ایسا فلٹریشن پروسیس لگایا ہوا ہے جس میں ایک چھانی لگائی ہوئی ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے جو یہ خیالات ہیں یہ کیا اللہ کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہیں، تو ہوا یہ کہ جب میں جیسے ہی لوگوں کو دیکھنا شروع کیا تو میرے مائنڈ میں آیا کہ کس شخص نے داڑھی رکھی ہے کس نے نہیں رکھی، کیونکہ اب میں رکھ چکا تھا۔ تو فوراً ہی میرے دوسرے خیال نے مجھے بتایا کہ شہزاد تم نے بھی تو آج سے مہینہ پہلے نہیں رکھی ہوئی تھی۔ تو فوراً ہی مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے اور کسی کے حوالے سے کوئی ججمنٹ پاس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یا اس کے حوالے سے کوئی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم سے اچھا ہے یا ہم اس سے اچھے ہیں۔ اگین یہ فیصلے اس دن ہوں گے جب ہم سب آخرت میں اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ تو اس چیز پہ رہنے دیں کہ کبھی بھی خود جج بننے کی کوشش مت کریں۔ جج صرف اللہ ہی ہے، اور ہر شخص کے جو اعمال ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کن حالات میں ہے اور کیسے اس کو وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ شخص اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے۔ ہر کسی کو موقع دیں، اپنی بات کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں، لیکن اس کے اوپر کبھی بھی جو ہے سر پہ چڑھ کے نہ بیٹھ جائیں کسی کے اوپر، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اس نیکی کو کرنے کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہر شخص کو ابھی سے اس نیکی کو کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شخص اپنے زندگی کے مراحل میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو موقع ضرور دیں۔ ہاں، جہاں پر موقع ہو بتانے کا، جہاں پر آپ کا اچھا ریلیشن ہو، وہاں ضرور ایک اچھے انداز کے ساتھ اکیلے میں لوگوں کو ضرور ترغیب دیں، اور ہو سکے تو میں کہوں گا کہ کسی کو ترغیب دینے سے پہلے اچھی طرح جانچ لیں کہ آپ کا لیول اس چیز میں کہاں پہ ہے اور آپ اس کو کیا پازیٹیو طریقے سے وہ چیز بتا سکتے ہیں۔ ورنہ ہوگا یہ کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ میں نے نیکی کے پہاڑ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، لیکن آخرت والے دن یہ نہ ہو کہ وہ سب بھی ضائع ہو جائیں صرف اس وجہ سے کہ میں یہ سمجھتا رہا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں کیونکہ میں نے یہ عمل کیا ہے۔ اور اگر آپ قرآن میں پڑھیں تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو یہ وہی بات ہوئی نا۔ تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ سے ہمیشہ سیلف ڈائلاگ کریں، خود کلامی کریں کہ میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے۔ اور اگر آپ یہ کر جائیں، جب بھی اب آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ اس شخص نے تو یہ والا عمل نہیں کیا تو یہ کیسا مسلمان ہے، یا اس حوالے سے جو بھی چیز ہو آپ کے ذہن میں آئے، تو آپ فوراً ہی اپنے آپ کو کوسیں کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو تو آپ دیکھیے گا کہ شروع میں یہ کام آپ کو بہت مشکل لگے گا، لیکن جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو سمجھائیں گے اور یہ ٹریننگ کرتے رہیں گے 10 سے 15 دنوں تک، آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا، اور اس طرح آپ اس چیز سے نکل جائیں گے کہ ہر وقت جو ہم میں ایک شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے کہ لوگوں کو جج کرنے کے لیے، وہ چیز الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ میں
نکال دے گا. اگین کبھی بھی جب یہ خیال آئے کہ میں لوگوں سے بہتر ہوں اور لوگ یہ عمل نہیں کر رہے، یا اپنے میں یہ چیز آ جائے کہ یہ چیز شاید میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، تو فوراً ہی لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دوسری دعا جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ چیز بھی دور کر دے گا. اور یہ ایک مسلسل عمل ہے، اس کو کرتے رہیں گے تو دین یہ آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی باتیں پہنچانے کا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.